الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مسعودنا وموجودنا ومقصودنا وأعلانا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين۔ بکر دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا حضرت آمنہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول
خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، ہاں بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال کیسے میں گرامی، بے مثال کیسے میں گرامی، مصطفیٰ مجتبی بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، اور وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور کیا ظہوری لکھے نعت آمد، کیا ظہوری لکھے نعت آمد، کیا ظہوری لکھے نعت آمد، مدح کرتا ہے قرآن جس کے، نعت پڑھتا ہے حسان جس کے، وہ میرا رہنما بن کے آیا، وہ میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، فکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورۃ الاحزاب ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہگار عاصی کو حق بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ دیکھیں، ہم تمام انبیاء اور جتنے مرسلین آئے ہیں تمام پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہے۔
کہ حضور کو نبی بھی ماننا، رسول بھی ماننا اور پھر آخری نبی ماننا، کیونکہ نبوت آپ کے اوپر منقطع ہو گئی۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، جتنے انبیاء آئے تمام پیکران نبوت رسالت مصنفہ شہود پر جلوہ گر ہو گئے، تو رب العالمین کی مشیت نے چاہا کہ کوئی ایسا بھی پیکر نبوت عالم میں ظہور پذیر ہو کہ جس میں کائنات نبوت کے تمام تر محاسن اور خوبیاں جمع ہو جائیں، جو حسن الوہیت کا مظہر اتمم ہو، تمام کمالات و خصائص نبوت کا خلاصہ و مرقع ہو، جملہ حاملان نبوت کی جو گوناگون فضیلتیں اوصاف اور کمالات ہیں، اس محبوب ترین ہستی کے پیکرے دل ربا میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچے ہوں۔ چنانچہ جب مشیت ازدی کو یہ منظور ہوا تو حسن کائنات عالم کائنات کے اندر اپنے تمام حسن کو پہنچنے والے اور کمال کو پہنچنے والے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیکر کمالات نبوت اور وجود مصطفیٰ میں ڈھل کر سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لے آئے۔ مبدأ فیض رب ذوالجلال کا حسن سرمدی پھیلا تو کائنات بسیط کو وجود ملا، اور سمٹا تو وجود مصطفیٰ ظہور کرسی کی صورت میں مصنفہ شہود پر جلوہ گر ہوا۔ وہ پیکر نبوت جس کا آغاز مخلوق انسانی کے جد آدم بلکہ جد اعظم حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، تکمیل کی ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا کمال حسن ازدی کی شان مظہریت کا پرتو بن کر حقیقت مصطفی کے قالب میں ڈل گیا، اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے بزم کائنات جو سجائی ہے سب سے خوبصورت ذات مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور رسولوں کو رسالت کا تاج، نبوت کا تاج پہنا کر دنیا کے اندر مبعوث کیا، کائنات عالم کے اندر بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور جب تمام انبیاء کر اپنے اپنے زمانے گزار کر اپنے وقت کے اندر اعلان نبوت کر کے اللہ کی توحید کا بلاوا دے کر اپنے دور کے اندر تبلیغ اسلام کی جتنی خدمتیں ہیں وہ کار انجام دے کر جب عالم راہی ملک بقا ہوئے تو اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور وخاتم النبیین، اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر کچھ باتیں بڑی قابل توجہ ہے کہ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، جبکہ آپ کے بیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت قاسم آپ کے بیٹے ہیں، حضرت طیب جن کا ایک لقب طاہر بھی تھا وہ بھی آپ ہی کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم جو قبطیہ ماریہ کے بدن کے اندر سے ہوئے وہ بھی حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے 4 بیٹیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
عطا فرمائی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو فرمایا کہ وہ حد بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ اگر حد بلوغت کو پہنچ جاتے تو آپ کے بعد نبی ہوتے، کیونکہ نبوت آپ کے اوپر ختم تھی، لہذا آپ کے شہزادے بچپن ہی میں وصال فرما گئے۔ حضور فرماتے ہیں لو کان عاشا لو عاشا لکان صدیقا نبیا، ہے لو عاشا لکان صدیقا نبیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے ابراہیم کے بارے میں، اگر میرا یہ بیٹا حیات ہوتا تو میرے بعد نبی ہوتا، لیکن نبوت آپ کے اوپر ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کے اندر واضح طور پہ کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مخفی اشارہ نہیں ہے، کوئی مبہم بات نہیں ہے، بلکہ صریحتاً اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور کی خاتمیت کا اعلان فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اور سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ انس بن مالک نے روایت کیا، اور یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا المسند کے اندر۔ فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت ولا رسول بعدی ولا نبی، کہ سلسلہ رسالت اور نبوت میرے اوپر منقطع ہو گیا، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم وہ تفسیر بیان کریں گے کہ جو قرآن کریم کے اندر صحابہ کرام نے کی ہے۔ تو سب سے پہلے مفسر قرآن کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو نبی پاک نے دعائے خیر فرمائی، اور دعا کی نبی پاک نے رحمت والے ہاتھ اٹھا کے یا اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے، قرآن کا فہم اور ادراک عطا کر دے۔ تو عبداللہ ابن عباس حضرت کے چچا کے بیٹے ہیں سرکار دو عالم کے، یعنی عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ فرمایا پہلی قرآن کی تفسیر لکھنے والے، حضور سے براہ راست علم کا فیض لینے والے، سینہ نبوت کے علم کے محافظ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس۔ تفسیر بولو، تفسیر ابن عباس، یعنی یہ تفسیر حضرت ابن عباس نے۔ دیکھو ایک تفسیر وہ ہے جو صریحتاً رب نے فرمائی، جو سب سے افضل تفسیر ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ قرآن کریم اپنے بعد حصوں کی خود بخود تفسیر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالقرآن۔ تفسیر بالقرآن یعنی قرآن سے ہی مطلب واضح ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی حدیث سے اس کی تفسیر ہو، اور ایک تفسیر ہے بالصحابہ، جو صحابہ نے کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس کے اندر تفسیر خازن، امام خازن جلد 3 صفحہ نمبر 370 کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضرت محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے۔ یہ خاتم النبیین کا لفظ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ ختم اللہ بہ النبوہ، اللہ نے آپ پہ نبوت ختم کر دی ہے، اب حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ پھر اس کی تفسیر امام جلال الدین سیوطی نے کی۔ امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ جن کو 72 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی پاک کی زیارت، بڑے بڑے خوش نصیب ہیں جن کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، موضوع رہ جائے گا، لیکن بات کیے بغیر بھی آگے جانا
مشکل ہے۔ فرمایا کئی ایسے ہیں جنہیں زندگی میں ایک بار دیدار ہوتا ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ انہیں مہینے میں سال میں دیدار ہو جاتا ہے، اور کئی وہ ہیں جو ہر ہفتے دیدار کرتے ہیں، اور کئی وہ ہیں جنہیں ہر روز حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ نیازی صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے رب میں پلا سجائیاں نے سرکار واسطے، مل کے پڑھ لیجئے، رب میں پلا سجائیاں نے سرکار واسطے، رب میں پلا سجائیاں نے سرکار واسطے، وہ سب کچھ بنایا یار نے ایک یار واسطے۔ یاسین سے آواز نکالے، سب کچھ بنایا یار نے ایک یار واسطے، اور کئی یار روز ہوندے نے دیدار آپ دے، اور کئی تڑپ دینے سونے دے دیدار واسطے، کئی تڑپ دینے سونے دے دیدار واسطے۔ ادھر سوتے ہیں، ادھر آنکھ لگتی ہے، دیدار ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اہل سخن اہل ذوق بہت شوق سے آتے ہیں، تو اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عارف کھڑی نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں سپنے دے وچ، او سپنے دے وچ او ملیا ماہی، تے میں گل وچ پا لیاں باواں، او ڈر دی ماری او اکھ نہ کھولاں، متے پھر وچھڑ نہ جاواں، او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، متے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور جس کو حضور کی زیارت نصیب ہو وہ خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ اور پھر حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، حدیثوں کا حافظ ہو، بہترین مفسر قرآن ہو، تو بات تو پختہ ہے نا، اس کی مضبوط ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک تفسیر لکھی ہے در منصور، آپ فرماتے ہیں یہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ آپ فرماتے ہیں قال ختم اللہ النبیین بمحمد، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دی۔ اور پھر فرماتے ہیں علامہ ابن جریر طبری، وہ اپنی کتاب کے اندر نقل تراز ہیں، فرماتے ہیں خاتم النبیین الذی ختم النبوۃ فتب علیہا فلا تفتحوا لأحد بعدہ الی قیام الساعہ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت نبی پاک کے اوپر ختم کر دیا، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فتب علیہا، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، بند کر دیا، فرمایا کہ یہ سلسلہ نبوتی بند کر دیا۔ فلا تفتحوا لأحد، اب اس کو قیامت تک کوئی نہیں کھول سکتا۔ بعدہ الی قیام الساعہ، قیامت قائم ہو جائے گی، فرمایا دنیا ختم ہو جائے گی، فرمایا کائنات کا ختم ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، فرمایا جس طرح قیامت برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، دنیا کے بنا ہونے میں کوئی شک نہیں، ہر ایک کی موت واقع ہونے پہ کوئی شک نہیں، اسی طرح نبی پاک کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ فتاب علیہ، فرمایا اللہ نے آپ کے اوپر نبوت ختم کر دی۔ اب اس کے اوپر بہت سارا کچھ علماء نے لکھا ہے، یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر کیا ہے؟ خاتمن
नबिय्यीन, खातमिन नबिय्यीन, खातमुन नबिय्यीन, तीनों लफ्ज़ों के साथ पढ़ा गया है। लेकिन हम लफ्ज़ खातिम की वैसे दो किरातें हैं, दो किरात है। इमाम इब्ने जरीर तबरी और जमहूर मुहस्सिनीन के नज़दीक पहली जो किरात है ना, खातमन नबिय्यीन, यही मुख्तार है, यही मशहूर है, जो हम अपनी नमाज के अंदर तिलावत के अंदर ये पढ़ते हैं। और ये किराते हफ्स कहलाती है, किराते हफ्स जो हम पढ़ते हैं। और इसको दूसरे कारियों ने पढ़ा, इमाम हसन ने और इमाम आसम अल-कूफी ने। वो कहते हैं कि इसको खातमन नबिय्यीन पढ़ते हो तो खातमुन नबिय्यीन भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं खातमिन नबिय्यीन भी पढ़ सकते हैं, इन किरातों के साथ भी पढ़ना जायज़ है। अगर हम खातिम पढ़ें खातमिन नबिय्यीन या खातिम बिकसरी ता पढ़ें, बिकसरी ता, तो इसका माना इसमें फ़ाइल का होगा कि ख़त्म करने वाला, तो हुजूर नबुव्वत के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। अगर पढ़ा जाए खातमन नबिय्यीन तो आखिरी कौम यानी आप कौम के और कौम अंबिया जो थी, सिलसिला अंबिया था और रसालत थी, आप सब में आखिरी हैं। अगर खातम पढ़े तो इसका माना मोहर यानी आखिरी, मोहर का मतलब आखिरी। यहाँ मोहर से बाद लोग मुराद अंगूठी भी लेते हैं। अब सुनो, मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, ये तो लुग़वी बात मैंने कर दी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवा फरमा हुए तो हुजूर के दो कंधों के दरमियान ख़त्म नबूवत थी, दोनों कंधों के दरमियान ख़त्म नबूवत थी। मेरे उस्ताद क़िबला मुफ्ती अब्दुल हलीम अज़ारवी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद हुए हैं हज़रत नूरे मोहम्मदी। गौर से बुज़ुर्गों की बात सुनो, नूरे मोहम्मदी तकरीबन उन्होंने 127 साल उम्र पाई है। खेती बाड़ी करते थे, अपने वक्त के बड़े आलिम और मुफ्ती थे, बड़े बड़े शागिर्द हज़रत के। तो उनको बड़ी ख्वाहिश हुई किसी तरह हुजूर की ख़त्म नबूवत का दीदार हो जाए, नबी पाक की जो ख़त्म नबूवत है ना उसका दीदार हो जाए। तो बड़े आलिम थे, बुज़ुर्ग भी थे, बाअमल थे। एक दिन सोए तो अल्लाह ताला ने नबी पाक की ख़त्म नबूवत की ज़ियारत करा दी, हुजूर का चेहरा भी देखा, नबी पाक की नबूवत वाली मोहर देखी। कहते हैं कि जैसे कबूतरी का अंडा होता है ना, ऐसे सफ़ेद गोश्त मुबारक नूर की लाटें निकल रही थी उससे। बाद ने कहा कि ये जो बाल मुबारक होते हैं ना, नबी पाक से अगर निस्बत हो बालों की तो मुँह मुबारक कहेंगे। क्या कहेंगे? मुँह मुबारक। तो वो मुँह मुबारक की गठान थी। फरमान हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलमान व अहलु बैती, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों सलमान मेरी अहले बैत में से है, मेरी अहले बैत में 300 साल की उम्र पाई है। आप फरमाते हैं इनके वालिद मजूसी थे, तो किसी तरह इनको कुछ किताबें या औराक मिल गए कि जिसकी वजह से इनके दिल में सरकारे दो आलम की मोहब्बत पैदा हो गई थी। लेकिन जब ये निकले तो ईसाइयों के हाथ लग गए, गिरजे में पहुँचे, ईसाई मज़हब इख्तियार कर लिया। इब्ने हशाम वाला लिखता है, ये पूरी सीरत के 2 जिल्दों की किताब है, मेरे पास पढ़ी है, और असली किताब अरबी के अंदर है, सीरत इब्ने हशाम। वो कहते हैं कि ये फिर दूसरे ईसाई के पास करते करते इन्होंने कितने पादरियों को देखा, यहाँ तक कि इमामुल अंबिया की नबूवत का ज़माना करीब आ गया। ये आखिरी जिस राव के पास पहुँचे ना, तो वो कहने लगा नसीबैन के अंदर, वो कहने लगा कि अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। कहा आप तो जा रहे हो, लेकिन मुझे कुछ ऐसी हस्ती का नाम बता दो कि जिनके हाथ के ऊपर मैं ईमान ले आऊँ और मेरी रहनुमाई होती रहे। कहा अन करीब तुझे बताता हूँ, 2 नखलस्तान वाली सरजमी पे आखिरुज़्ज़मान नबी जलवागर होने वाला है, आखिरुज़्ज़मान नबी जलवा
گر ہونے والا ہے۔ اور اس نبی کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ کتنی نشانیاں؟ سنو غور والے، بسم اللہ مبارک والو، سنو وہ نشانیاں۔ اس پادری نے کہا سنو اس نبی کی یہ نشانی ہوگی، صدقہ جب بھی لایا جائے گا وہ نبی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری نشانی اس نبی کی ہوگی، ہدیہ کوئی پیش کر دے تو ہدیہ قبول کر لیا جائے گا۔ اور تیسری نشانی ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، مہر نبوت ہے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قافلہ جا رہا تھا حجاز مقدس کی طرف، تو میں ساتھ لگ گیا، کہا مجھے 2 نخلستان والی سرزمین پہ پہنچا دو۔ انہوں نے راستے میں مجھے بیچ دیا، مجھے غلام بنا لیا گیا۔ کہا میں پھر کئی مقام پہ بکا، بکتے بکتے مکہ پہنچ گیا، اور مکہ سے جو مالک تھا اس کا کوئی عزیز آیا، مجھے مدینے لے گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اللہ کے حبیب مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک دن میں کھجور کی کانٹ چھانٹ کے اوپر، فرمایا کانٹ چھانٹ کر رہا تھا، کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، میرا مالک جو ہے اس کا کوئی عزیز رشتہ دار ملنے کے لیے آیا۔ کہنے لگا بھائی بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مدینہ کے اندر جو ہجرت کر کے آئے ہیں انہوں نے دعویٰ نبوت کیا، جبکہ دعویٰ حضور اعلان نبوت پہلے ہی فرما چکے تھے۔ کہا محمد بن عبداللہ اللہ کا نبی ہے۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے اچانک ایسے جو ہے نا ایک جھٹکا سا لگا، قریب تھا میں زمین پہ گر جاتا۔ میں نیچے آیا، میں نے کہا کہ کون ہے، کہاں ہے وہ؟ تو اس مالک نے مجھے ایک تھپڑ مارا، تو اپنے کام سے کام رکھ، تجھے اس سے کیا سروکار ہے؟ حضرت سلمان کہتے ہیں جب رات ہو گئی میں کچھ کھجوریں لی، میں نے نبی پاک کو تلاش کرتے کرتے گھر کے اندر جا امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کی اے اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا صدقہ نبی کی ذات پہ حرام ہے، صدقہ ہم نہیں قبول کرتے۔ صحابہ کو دے دیا، فرمایا تم لوگ کھا لو، صحابہ کو دے دیا۔ سلمان کہتے ہیں خدا کا شکر ہے پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ کہا پھر کچھ دن گزرے، پھر کھجوریں لے کے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی حضور پہلے تو صدقہ لایا تھا، آج صدقے والی بات نہیں، آج تو ہدیہ لایا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے یارو، صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا میں خود بھی کھاتا ہوں، میرے یارو تم بھی تناول کرو۔ آپ فرماتے ہیں میری دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ کوئی شخص فوت ہو گیا، اس کی میت کے ساتھ بقیع غرقد میں سرکار دو عالم تشریف لے گئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے تھا، تو میں نے مڑ کے نا حضور کے پشت کی طرف آنا چاہتا تھا، سرکار دو عالم نے دیکھا تو جان لیا، فرمایا سلمان آؤ پیچھے کی طرف آ جاؤ۔ اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، فرمایا سلمان لو اپنی تیسری نشانی بھی پوری کر لو، اپنی تیسری نشانی بھی پوری کر لو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے نبی پاک کی ختم نبوت کا بوسہ لیا، میں نے حضور کی ختم نبوت کو چوم لیا۔ یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے مہر نبوت کہ جو آپ کے شانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبت کی ہوئی تھی، اور یہ نبوت کی مہر ثابت کرتی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں مبارکہ ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوگی، اور حوالہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ پہ یہ دین مکمل کر دیا، یہ دین مکمل کر دیا۔ دیکھو دین عیسیٰ بھی ہے، دین موسیٰ بھی ہے، صحائف ابراہیم بھی ہیں، صحائف کلیم اللہ بھی ہیں، صحائف آدم علیہ السلام بھی ہیں، صحائف حضرت ادریس بھی ہیں، لیکن کسی کے دین کو، کسی شریعت کو اللہ نے مکمل قرار نہیں دیا، فرمایا کہ آخری قرار نہیں دیا۔ لیکن جب دین اسلام کی باری آئی، اللہ نے فرمایا محبوب میں نے نعمتیں بھی پوری کر دی ہیں، میں نے دین بھی مکمل کر دیا۔
میں نے دین بھی. اب اگر یہ مرزا جو کہتا ہے میں بھی نبی ہوں یہ ہے، تو اگر کوئی اور دین آنا ہوتا اور کوئی نبوت عطا کرنی ہوتی، رسالت عطا کرنی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا. اور سنو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں وہ سب مبشر ہیں، وہ سب مبشر ہیں. ایک کے بعد دوسرا آیا تو مبشر بن کے آیا، کیونکہ حضور کی نبوت کی تصدیق کرتا رہا کہ ہمارے آخر میں آئیں گے، ہمارے آخر میں آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں اے میرے آدم علیہ السلام، اے شیس علیہ السلام، اے ہود علیہ السلام، اے نوح علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہیں تاج نبوت بھی دوں گا. فرمایا میں تمہیں تاج رسالت بھی عطا کروں گا، میں تمہیں امت بھی دوں گا، میں تمہیں علم بھی دوں گا، زہد بھی دوں گا، تقوی بھی دوں گا. تجھے زمانے میں تمہیں وہ شان اور مرتبہ اور مقام دوں گا کہ تمہاری شان کے ڈنکے بجیں گے، لوگ تمہاری عظمت کے گن گائیں گے. لیکن جب تمہاری عظمت و شان کے ڈنکے عروج پہ ہوں، تمہارے نام کے نعرے لگ رہے ہوں، ایسے عالم کے اندر فرمایا ثم جاءکم رسول، جب میرا رسول تمہارے پاس آئے تو اس تمہارے نام کے جو ڈنکے بج رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور بھی ضرور اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی تصدیق بھی کرنا. تو اللہ کو یہ بھی علم نہیں تھا کیا؟ یقیناً علم تھا کہ جب میرے نبی جائیں گے تو تمام انبیاء زمانہ نبوت گزار کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. لَتُؤْمِنُنَّ سے مراد کیا؟ تمہیں اس پہ ایمان لانا، یعنی اپنے اپنے زمانہ نبوت اور رسالت میں میرے حبیب کی شان بیان کرنا، ان کے آنے کی خبریں دینا. اب سنو، یہ جو میں آیت کریمہ پر سورہ صف ہے اس کے اندر 28واں پارہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اے حبیب یاد کریں جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوں اور اسے اس رسول معظم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا. اب حضور کے بعد تو کوئی مبشر نہیں ہے، حضور مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے. یعنی آپ نے توریت کی تصدیق کی، ہمارا ایمان ہے توریت کے کہ نہیں ہے؟ کیوں ایمان ہے؟ حضور نے بتایا بھی اس پہ بھی ایمان لانا. انجیل کے اوپر حضور نے فرمایا ایمان لانا ہے، ہمارا ایمان ہے. زبور کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے فرما دیا ہے، فرمایا نبی پاک نے پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کی، پہلے رسولوں کی بھی تصدیق کی، ان کی نبوتوں رسالتوں کی تصدیق کی، ان کی امتوں کی تصدیق کی، ان کی شریعتوں کی تصدیق کی. فرمایا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا تھا، اگر آنا ہوتا تو حضور اس کی خبر دے دیتے. اب کوئی نہیں آنا، اب آپ آخر ہیں. اور اس لیے رب اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ احمد ہوں گے. قرآن کریم کی 34 آیت کریمہ یہ استدلال ہوتی ہیں جو قرآن کی آیتوں سے کیے جاتے ہیں. اب
चौथी आयत करीमा सुनो, अल्लाह फरमाता है युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व बिल आखिरा। फरमाया कि सूरह इब्राहीम है 14वां पारा आयत करीमा 27 है। फरमाया कि ईमान वालों को इस मजबूत बात की बरकत से ज़िंदगी में भी अल्लाह साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। किस वजह से? मजबूत कौल की वजह से। वो मजबूत कौल क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मजबूत कौल है, जिसने यहाँ कहा वो वहाँ भी कहेगा, जिसने यहाँ तस्दीक की वो वहाँ भी तस्दीक करेगा। फरमाया आयत करीमा की तशरीह के अंदर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब मुसलमान कब्र में पहुँचेगा सवालात होंगे। हदीस सैया से साबित है, हर शख्स कब्र में शहादत देगा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मन रब्बू का तेरा रब कौन है? कहेगा रब्बी अल्लाह। मा दीनों का तेरा दीन क्या है? कहेगा दीन यल इस्लाम। मा तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल। इस शख्सियत के बारे में एक रवायत यह है कि वो कहेगा ये मेरे नबी मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक रवायत है वो ये कहेगा ये मेरे नबी मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन हैं। याद रखो, जो मिर्ज़ा को नबी मानते हैं वो क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? क्यों? अगर और कोई नबी आना होता तो उसकी शरीयत को रब लाजिम करार देता, और कोई नबी आना होता तो अल्लाह उसका तारफ़ भी कराता, और कोई नबी आना होता तो कब्र में फिर आखिरी नबी का सवाल होता। तो और कोई नबी नहीं, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, तभी तो आपकी कब्र में भी पहचान कराई जाएगी। फरमाया कि ये इन आया करीमा से ये बात साबित हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। और सुनो और ईमान ताज़ा करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, अभी बात फरमा दीजिए, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। वो तमाम लोगों से फरमा दीजिए, ए प्यारे महबूब मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, जबकि पहले ऐसा न था। हाँ, ये दौर ज़रूर गुजरा है कि एक ही दौर के अंदर दो नबी हों, एक ही दौर के अंदर दो नबी हों, मुख्तलिफ इलाकों के हो। जैसे मदियन का हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, तो बनी इसराइल के हज़रत मूसा भी थे और हज़रत ईसा भी थे, जबकि अलग-अलग है। एक ही ज़माने में हज़रत शुएब भी नबी है, हज़रत मूसा भी नबी है। एक ही ज़माने के अंदर हज़रत इब्राहीम भी नबी है, हज़रत इस्माईल भी नबी है। एक ही ज़माने में हज़रत ज़करिया भी नबी है, और एक ही ज़माने में हज़रत यहया भी नबी है। एक ही ज़माने में हज़रत याकूब नबी है, और एक ही ज़माने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी है। लेकिन इनकी नबूवत और रिसालत किसी की एक इलाके की तरफ, एक बस्ती की तरफ, एक शहर की तरफ, लेकिन फरमाया इमामुल अंबिया की नबूवत और रिसालत तमाम कायनात की तरफ है। इसलिए फरमाया करनू बदली रसूलों की होती लगी, करनू बदली रसूलों की होती लगी, और चांद बदली का निकला हमारा नबी, कर्म बदली रसूलों की होती लगी, चांद बदली का निकला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदारों का हमारा नबी, ताजदारों का हमारा नबी। फिर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो बातें फरमाई है सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप कब नबी हैं, आप कब से नबी हैं? अन इरबाद इब्न सारिया था, इरबाद इब्न सारिया रवायत करते हैं, सवाल करते हैं, मिशकात के अंदर भी मौजूद है, दीगर हदीसों के अंदर भी मौजूद है। इरबाद इब्न सारिया ने रवायत की कि या रसूल अल्लाह आप कब नबी थे? नबी पाक ने फरमाया काल इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुल खातमन नबिय्यीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब कोई नबी भी ना था, मैं उस वक्त भी नबी था जब कोई नबी,
اور میں صرف نبی نہیں تھا بلکہ آخری نبی لکھا جا چکا تھا کہ میرا یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ یہ نبی آخری نبی ہے. یہ نبی بولو، یہ نبی آخری نبی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت ہے. فرمایا کہ میرا نبی آخری نبی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین. فرمایا لوگوں میں آخری نبی لکھا جا چکا تھا. کب فرمایا ان آدم لمنجدل فی طینتہ، حضرت آدم اپنی مٹی کی طرف لوٹ رہے تھے. نبی پاک کا نور بھی سب سے پہلے، حضور کی نبوت کا فیصلہ بھی سب سے پہلے. فرمایا نبی آخری تمام انبیاء کے آخر میں، آپ کی امت بھی آ کر فرمایا جنت میں جانے میں نبی پاک سب سے پہلے، آپ کی امت بھی سب سے پہلے. اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ. فرمایا وہ اپنی مٹی کی طرف لوٹ رہے تھے. اور ایک روایت ہے كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وہ روح اور جسم کے درمیان تھے. میں اس وقت فیصلہ ہو چکا تھا، اس وقت بھی اللہ کا آخری نبی تھا. اور حضرت میاں صاحب کہتے ہیں اور نور نبی دایوس ویلے دا او آدم جدو نہ ہویا اول آخر دوے پاسے تے اوہو مل کھلویا. اور پھر ایک اور روایت سنو. یہ روایت جو پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف ہے. الصحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے اصح کتاب، کتاب المناقب باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری جلد ہے اور حدیث نمبر ہے 12,298. تو اس کے اندر یہ روایت سنو. میرے آقا فرماتے ہیں خمسۃ اسماء، مجھے 5 نام عطا کیے گئے. حضور کے نام بہت ہے لیکن 5 کا جو ذکر آیا ہے اس میں خاص خاصیت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء ہیں؟ 3,000 اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. اور ان میں سے 100 جو ہے قرآن کریم کے اندر ہیں، 1000 توریت میں ہے، 1000 زبور میں ہے اور 900 انجیل کے. اور اسی طرح نبی پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے 3000 اسماء سے نوازا ہے. اور بعض صالحین نے 1000 بھی نام گنے ہیں. اور سب سے بڑی کتاب درود پاک کے اوپر لکھی جانے والی قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں؟ 30. اور ایک بزرگ ہیں امی، پڑھے لکھے ظاہری نہیں ہے کسی سے ہے. اور چٹگام کے اندر ان کے مرید قبلہ طیب شاہ صاحب چھوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت بڑا مدرسہ بنگال کے اندر تعمیر کیا ہے. عید میلاد النبی کا سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ بنگال کے اندر آج بھی نکلتا ہے. ان کے پیر و مرشد حضرت عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ علیہ جو امی کہلاتے تھے لیکن آپ درود پاک لکھتے تھے. درود پاک لکھتے تھے. اس زمانے میں مٹکے ہوتے تھے، لکھ کے نا آپ مٹکے میں ڈالتے جاتے تھے. جب آخری وقت آیا نا تو مرید سے کہا بیٹا میں نے درود پاک لکھے ہیں، یہ سارے اکٹھے کر کے کتاب بنا دینا. اور جو پہلی جلد بنی ہے نا وہ درود پاک کے 6 پارے ہیں. کتنے پارے ہیں؟ یہ بشیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کتاب کا تلاوت کرتے ہیں درود پاک کی. اس کتاب کا مجموعے کا نام ہے صلوات الرسول. صلوات الرسول 30 پاروں کے اندر ہے. فرمایا وہ 30 پارے یہ قرآن کے ہیں، وہ 30 پارے درود کے ہیں. اس کے اندر نبی پاک کے جتنے اسماء ہیں وہ سارے اکٹھے کر دیے حضرت نے. فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 نام عطا کیے ہیں. 5 ناموں کی خاصیت اللہ فرماتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں انا محمد و احمد. یاد رکھو میرا نام محمد بھی ہے، و احمد میں احمد بھی ہوں. وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماحی ہوں، اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا ہے. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ہر امت ہر نبی کے پاس جائے گی، ہر نبی کے در کے اوپر سوالی بن کے
سوال کرے گی۔ فرمایا کہ ہر ایک نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، چلے جاؤ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر جگہ سے گھوم گھما کے پھر آ کے سوالات کر کے آخر در مصطفیٰ کے اوپر آ جائیں گے، نبی کے در کے اوپر آ جائیں گے، سب کہیں گے چلے جاؤ۔ حضور یہ نہیں فرمائیں گے جاؤ، آپ فرمانا لا میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے قدموں پہ جمع کر دے گا، جتنی امتی ہیں، جتنی امتیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، آقا فرماتے ہیں سب میرے قدموں پہ جمع کر دیے جائیں گے۔ فرمایا انا اللہ کے وہ لوگوں میں آنے والا سب سے آخر میں ہوں، میں عاقب ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں عاقب ہوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں۔ اور سنو، حضرت آدم علیہ السلام، بڑی پیاری پیاری دلیلیں ہیں، حوالے اس لیے کوٹ کرتا ہوں تاکہ بات مستند ہو جائے۔ بحوالہ دلائل النبوہ، طبرانی کبیر، ابن عساکر جلدوم، صفحہ نمبر 359، راوی حضرت فاروق اعظم ہیں، راوی حضرت فاروق اعظم ہیں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اللہ کے عرش پہ دیکھا حضور کا نام، کہا لولا محمد ما خلقتک، عرض کی مولا یہ کون ہے؟ یا اللہ یہ کون ہے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھ کے اتنی تعظیم سے نوازا ہے؟ فرمایا لولا محمد ما خلقتک، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، محمد نہ ہوتے تو تجھے پیدا، کہ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، پڑھو محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ اللہ کی طرف سے یہ جواب ملا، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، اے آدم تیری ذریت میں انبیاء کے بعد آخری نبی حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام اتار دیے گئے، کہاں؟ ہند کے اندر، سری لنکا کا ایک پہاڑ ہے، وہاں آپ اتارے، آپ کے قدم مبارک کا نشان آج بھی موجود ہے، کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ تصویریں چھپ چکی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر رہتے تھے، کبھی اندھیرا نہیں دیکھا تھا، کبھی ظلمات نہیں دیکھی تھی، نور کے اجالے کی دیکھے تھے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، جب اتار دیے گئے نا تو رات کے ٹائم اتارے گئے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اب بڑے حیران پریشان، یہ کیا بات ہے، یہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ساری رات روتے گزر گئی، ساری رات روتے گزر گئی۔ صبح کا ٹائم ہوا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جبرائیل کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت جبریل کو راوی حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے بحوالہ کنز المال جلد 6 صفحہ نمبر 114، ابن عساکر جلد 2 صفحہ نمبر 360 ہے۔ فرمایا کہ حضرت جبریل کو بھیجا گیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے میرے آدم کے سامنے ذرا جا کے اذان تو سنا، اذان تو سنا۔ اب اذان دینے والے جبریل ہوں، سبحان اللہ، آج حرم شریف کی اذانیں سن کے اشش کر اٹھتے ہو، اور دینے والا اذان جبریل ہو۔ فرمایا کیا آواز کی بات ہوگی اور کیا ان کا سریلا انداز ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے اذان پڑھی پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی اس نام کے اوپر پہنچے حضرت آدم کے دل کو سکون مل گیا کہ جس ہستی کا ذکر میں نے جنت میں سنا تھا وہ یہاں بھی ہو رہا ہے۔ سلام اس پر کے جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، سلام اس پر کے جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، سلام اس پر فرشتے ذکر جس کا سننے آتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے جب یہ ذکر سنا، جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو محمد مصطفیٰ ہے جو سب نبیوں کے آخر میں آئیں گے۔ تو اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ حضور آخری نبی ہے۔ ابھی اس کے اوپر میں دلیلیں دیتا رہوں تو گھنٹے گزر جائیں، واقعات رہ جائیں گے۔ ایک اور روایت سن لو، فرمایا کہ اس روایت کے راوی انس ابن مالک ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی رات میرا ایک جماعت سے گزر ہوا،
فرمایا جب جماعت سے گزر ہوا تو ان میں سے جماعت میں سے ایک بزرگ کہنے لگے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا اولو، اے اول آپ پر بھی سلام ہو۔ یہ کہنے لگے السلام علیکہ یا آخرو، اے آخر میں آنے والے آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر ان میں سے ایک اور نورانی چہرے والے بولے السلام علیکہ یا حاشرو۔ تو حضرت جبریل سے نبی پاک نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا جس نے سب سے پہلے آپ کو سلام کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جس نے آپ کو السلام علیکہ یا آخرو کہہ کے پکارا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جس نے آپ کو السلام علیکہ یا حاشرو کہہ کے پکارا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور مسند الفردوس والا کہتا ہے حضرت جبریل نے بھی ایک دن یوں ہی سلام کیا السلام علیکہ یا اولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو۔ فرمایا کہ محدثین بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اول ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پہلے آپ کو پیدا کیا، آپ کے نور کو تخلیق کیا۔ السلام علیکہ یا آخرو سب سے آخر میں ہے، یا ظاہرو جتنے دین بھی تھے، جتنی شریعتیں بھی تھی وہ سب مغلوب ہو گئی، دین اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کی شریعت تمام کے اوپر غالب آ گئی، ظاہر ہو گئی۔ السلام علیکہ یا باطنو، اللہ نے ساق عرش کے اوپر سنہری قلم سے لکھ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باطن میں بھی ہے، اور اس ایک مراد یہ بھی ہے کہ نبی پاک کا عاشق کہیں بھی موجود رہے حضور اس کے سینے میں ہے، حضور اس کے سینے میں ہے، دل میں ہے کہ نہیں؟ جہاں بھی آپ جاتے ہو، گھر میں جاؤ، باہر جاؤ، میدان میں جاؤ، محفل میں جاؤ، جلسے جلوس میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، سفر میں جاؤ، حضر میں رہو، لیکن حضور دل میں ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کی یاد ہے، اور یاد ہے تو حضور ہے، یاد ہے۔ یہاں بھی کسی عاشق نے بڑا نقشہ اچھا کہتے ہیں یادیں مصطفیٰ ایسی وہ بس گئی ہے سینے میں، پر یہ یادیں مصطفیٰ ایسی وہ بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا وہ دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں آقا اور میرے پیارے آقا کا، بھئی گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں بھئی عاشقوں کے سینے میں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی جو قرآن کی آیتوں سے بھی میں نے پڑھ کے ثابت کیا، اور مفسرین نے جو تفسیریں اس کے حوالے سے بھی میں نے واضح کر دیا، اور پھر ان واقعات سے بھی میں نے یہ بات واضح کر دی۔ پتہ یہ چلا، نتیجہ کیا نکلا کہ حضور آخری نبی ہے۔ حضور اب آپ کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے تو کیا خیال ہے؟ ڈرو نہیں ہے، اور تم نے زبان سے اقرار کرنا ہے۔ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، صحابہ نے اپنی جانوں کی بازیاں لگا دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اقبال ایسے نہیں کہتا، نہ جب تک کٹ مرو شاہ بطحا کی عزت و عظمت پر۔ غالباً یہ اقبال نے یا ظفر علی خان صاحب نے کہا ہے، نہ جب تک کٹ مرو شاہ بطحا کی عزت و عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان۔ چلو حوالہ مل گیا۔ مولانا ظفر علی خان حرمت ناموس رسالت کو اپنے ایمان کی اساس قرار دیتے ہیں، اور اسی پر بازی لگا جانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مرو شاہ بطحا کی عزت و عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان جان دیر حب ہست حب رحمت للعالمین۔
کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اب آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے، ملعون ہے، غلیظ ترین ہے، کیونکہ نبی پاک فرماتے ہیں ان صوبانی، یہ روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، قال قال رسول اللہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبیا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت صوبان روایت کرتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں یاد رکھو اے میرے یارو میرے سیاپا، میرے پاس 3 جھوٹے آئیں گے۔ کتنے جھوٹے آئیں گے؟ 3 جھوٹے آئیں گے، ثلاثون کذابون کلہم، 30 جھوٹے آئیں گے، یزعم جن کا گمان یہ ہوگا وہ اللہ کے نبی ہے، وانا خاتم النبیین، اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں، عقبہ ابن عامر یہ بھی مسیلمہ کذاب کی جنگ میں شہید ہوئے، عبداللہ بن مخرمہ بھی ہوئے، حبیب بن زید ابن عاصم بھی، عبداللہ ابن زید بھی، جلیل القدر صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے ہیں۔ اختتام کی طرف جا رہا ہوں، فرمایا کہ 30 جھوٹے ہوں گے۔ اب یہ نہیں کہا 30 جھوٹے نبی ہوں گے، 30 جھوٹے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جو بیان کرتے ہیں علماء کرام، مجھے اس بات پہ ان سے اختلاف ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا چھوٹا ہو، 30 وہ جھوٹے نبی کہتے ہیں۔ یاد رکھو جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدیثیں بتاتی ہیں، اگر اس پہ تھوڑا سا غور کر لیا جائے حدیثوں کے اوپر، نبی پاک فرماتے ہیں میرے پاس 30 جھوٹے آئیں گے۔ یہ نہیں فرمایا 30 جھوٹے نبی آئیں گے، نہیں فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے، ان کا گمان یہ ہوگا، ان کا خیال یہ ہوگا وہ اللہ کے نبی ہیں، وانا خاتم النبیین میں، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ نبی پاک کے دور نبوت میں 2 شخصوں نے دعوی نبوت کیا۔ کتنے؟ 2۔ ایک اسود انسی تھا، یہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے دعوی نبوت کیا، اور حضرت زرع بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پاس گئے اس کو سمجھانے کے لیے، تو اس نے کہا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میری نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، مجھے نبی مانو۔ زرع بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھے نبی نہیں مانتا، حضرت محمد ہی آخری نبی ہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو آگ کے اندر آپ کو ڈالوں گا۔ اس نے اٹھا کے اس کے بندوں نے حضرت زرع بن کلیب کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ کا ایک بال بھی بھینکا نہ ہوا، جلا بھی نہ۔ فاروق اعظم کے پاس آئے، کہا خدا کا شکر ہے میں نے اس امت کے اندر بھی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے اوپر آگ گلے گلزار ہو گئی، ان کے اوپر بھی گلزار ہو گئی۔ فرمایا کہ زرع بن کلیب وہ ہیں، حبیب بن مالک یمنی، حبیب بن زید بن عاصم، فرمایا کہ یہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ مسیلمہ کذاب حضور کے آخری ایام میں آیا ایک قافلہ لے کے، کہنے لگا بھئی میں بھی نبی ہوں اور آپ عرب کو لے لیں میں عجم کو لے لیتا ہوں۔ تو نبی پاک کے دست رحمت میں کھجور کی ٹانی تھی تھوڑی سی، آپ نے اس کو کاٹا اور فرمایا تجھے اتنی بھی نہیں ملے گی تجھے، اور تو جھوٹا ہے، مسیلمہ کذاب ہے۔ کذابون ایک ہوتا ہے کاذب، کاذب کا مطلب ہے جھوٹ بولنے والا، تو جھوٹا شخص کبھی سچی بات بھی کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی سچی بات بھی کر دیتا ہے، اور سچا کبھی جھوٹ بھی مجبوری سے بول دیتا ہے۔ کذابون اس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹا ہی جھوٹا ہے، جس نے کبھی سچی بات کرنی نہیں ہے۔ تو مسیلمہ نے دعوی نبوت کیا، نبی پاک نے دھتکار دیا، حضور کا وصال ہو گیا، اور اسلام کے ابتدائی وہ مرحلہ تھا، فرمایا کہ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے لشکر بھیجا۔ 13,000 صحابہ گئے، کتنے؟ 13,000، ابھی اور تاریخ باقی ہے۔ 13,000 صحابہ گئے، ادھر سے اس کا 40,000 کا لشکر تھا۔ جنگ ہوئی اور جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200۔ نبی پاک نے بدر کی جنگ بھی لڑی ہے، احد کی بھی لڑی ہے، خندق کی بھی لڑی ہے، یرموک کی، غزوات و سرایا ملائے جائے تو تقریباً 100 جنگیں بنتی ہیں۔ 100 جنگوں کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 269 صحابہ۔
اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کی اساس کا مسئلہ ہے۔ 1200 صحابہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے کرتے شہید ہو گئے، جس میں 212 صحابہ قاری قرآن تھے، جو حافظ بھی تھے جو قاری بھی تھے، اور 700 صحابہ حافظ اس کے اندر شہید ہوئے، کچھ بدری صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، یہاں تک کہ کتنے دن یہ جنگ ہوتی رہی۔ خالد بن ولید نے ایک قاصد بھیجا کہ ہمیں فتح نہیں مل رہی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا او مدینے والے سے مدد کیوں نہیں مانگتے، مدینے والے سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ فیض احمد ویسی نے کتاب لکھی ہے نام محمد کی فضیلت، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ کہا صحابہ کا عقیدہ سنو جو کہتے ہیں نبی کو علی کو پکارنا ولیوں کو پکارنا یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے خالد بن ولید سے مدینے والے سے مدد مانگ لے۔ کہا نعرے لگ رہے تھے ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر صحابہ بھی نعرہ لگا رہے، پتہ نہیں چل رہا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، کافر کون ہے، مشرک کون ہے، ایمان والا کون ہے، بدبخت کون ہے، صحابی کون ہے۔ نعرہ یہی تھا مشترکہ اللہ اکبر، ادھر بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ فرمایا وَنَادَى بِشِعَارِ الْمُسْلِمِينَ یا محمد یا رسول اللہ، کہا یا محمد کا نعرہ لگاؤ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ چھٹ گئے جو صحابہ تھے وہ ادھر آ گئے، جو موذی تھے وہ پرلی طرف چلے گئے۔ یہ نعرہ آج تک لگاتے ہیں تاکہ کھوٹے اور کھڑے کی پہچان کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہمیں تو پیار ہے۔ پتہ نہیں سوچ رہے ہیں کہیں کوئی کرنٹ ہی نہ لگ جائے، کوئی دل کا اٹیک ہی نہ ہو جائے، کوئی بلڈ پریشر ہی لو نہ ہو جائے۔ زور سے پڑھو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہمیں تو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہمیں تو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا بھائی اس کا بیڑا پار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ تو مشکل وقت میں یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا خالد بن ولید کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ اور البدایہ والنہایہ والا لکھتا ہے، امام عسقلانی لکھتے ہیں، ابن عساکر لکھتا ہے، دیگر مفسرین مورخین لکھتے ہیں صحابہ جب پریشان ہوتے تھے تو حضور کو یاد کرتے تھے۔ کہا جیسے یہ نعرہ لگایا مسلمہ مارا گیا، بدبخت مارے گئے، وہ 12,000 مارے گئے، گاجر مولی کی طرح صحابہ نے کاٹ کے رکھ دیا، مسلمہ بھی مارا گیا، صحابہ کو فتح مل گئی۔ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا بعد میں ایمان لے آئے تھے، نبی پاک نے فرمایا تھا وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، میری پشت کے پیچھے بیٹھا کر، جب تو سامنے آتا ہے نا مجھے چاچا یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ روح پوش ہو گئے تھے۔ کہا میں نے اسلام لانے سے پہلے بھی ایک عظیم شخص کو قتل کیا، لیکن اب اس کا کفارے کے اندر میں نے مسلمہ کو مارا ہے، جیسے وہاں نیزہ مارا تھا ایسے مسلمہ کو مارا، یہ مسلمہ واصل بجہنم ہو گیا، اپنے بد انجام کو پہنچا۔ تو ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ کن کن نے کس کس دور کے اندر دعوی نبوت کیا، میں ان کے نام لے کے اور کس ہجری کے اندر سن کے اندر ہجری کے اندر انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں میں پیش کر سکوں۔ دعا ہے انہی باتوں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت پہ ہمیں بھی قائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی قائم رکھے۔ امام شیخ محمد نورانی نے 7 ستمبر 1974 کو جو کئی دنوں کے بعد جا کر یہ قرارداد منظور ہوئی تھی اور دستخط ہوئے تھے پوری اسمبلی کے، اور 1953 سے چلنے والی تحریک 1974 کو یہاں تک کہ 7 ستمبر کو یہ منظور ہوئی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اور ان کے اذان پہ پابندی، ان کی تبلیغ پہ پابندی، مسجد کا مینارہ بنانے پہ پابندی، سپیکر لگانے پہ پابندی، اور ہمارے جو حکمران ہیں مختلف وقتوں کے اندر ان لوگوں نے
سیاست چلی اور اس آئین کو معطل کرنا چاہا، لیکن خدا کا کرم ہے، بھٹو نے جو دستخط کیے تھے تو یہ کہا تھا کہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ جب پھانسی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو جنرل رفیع جو تھا قادیانی کہہ رہے کہ ہمارے مرزا کو نہیں مانا تو پھانسی چڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھٹے کے جو الفاظ تھے سننے کے قابل ہیں، کہا اور پتہ نہیں بھٹو کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن یہ قادیانیوں کے اوپر جو غیر مسلم کا ٹھپا لگا دیا ہے اور امام الانبیاء کی نبوت کا تحفظ جو کیا ہے، اسی کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ آئین معطل ہوا، جنرل ضیاء کے دور میں یہ آئین معطل ہوا، قائد ملت اسلامیہ نے کوشش کی، پھر آئین کا حصہ بنا۔ جنرل مشرف 1999 کے اندر جب اس نے حکومت پہ قبضہ کیا تو اس وقت بھی یہ آئین معطل کیا، امام شاہ نورانی پھر لڑے، پھر یہ حصہ بنانا پڑا اور اس کے بعد پھر یہ کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ اب بھی وہ جو شک ہے آج بھی قائم ہے، اور اگر اس کو چھیڑنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے کوشش کی ہے ان کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے عزت و ناموس کی حفاظت کی خاطر لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں اور دیتی رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ امام الانبیاء اللہ کے آخری نبی ہیں اور مرزا اور اس کی ذریت کو ماننے والے جھوٹے ہیں۔ امام شاہ نورانی کی بصیرت فروز نگاہ نے یہ فیصلہ کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرد قلندر کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وما علینا الا